ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوان حسان بن ثابت کے دوسرے لیکچر کے ساتھ جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور کچھ ضروری ابحاث کا یہاں پر جو ہے نا وہ جاننا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے نا یہاں سے اسکپ کر دی تھیں، چونکہ وہ دیگر جو ہے وہ لیکچرز کے اندر جو ہے وہ جیسے میراء الارواح کی جو ہے نا وہ اردو شرح کے اندر، یا قواعد المنطق کی جو ہے نا وہ لیکچرز کے اندر، یا معین المنطق کے لیکچرز کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں آ گئی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو یہاں پر جو ہے وہ طوالت سے بچنے کے لیے اسکپ یعنی کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ عربوں کے ہاں شاعری کسی قوم کو عزت بخشنے اور ذلیل کرنے میں بنیادی حیثیت رکھتی تھی، اور تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ کسی قوم کی مداح میں کہے گئے اشعار نے اس کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور کسی اعلیٰ قبیلہ کی حجو میں کسی اچھے شاعر کے کہے گئے اشعار نے اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ عربی شاعری کے مضامین۔ واضح رہے کہ شعر کا مادہ خیال ہے، اور خیال کی غذا خیال کی غذا حس ہے۔ عربی شخص کو دیکھنے کے لیے سوائے خانہ بدوشوں کے چہروں سے کچھ نظر نہ آتا، سننے سنانے کے لیے اس کے پاس سوائے جنگی قصوں کے کچھ نہ تھا، عورت کے حسن و جمال کے علاوہ اسے دیکھنے کے لیے کوئی خوبصورت منظر میسر نہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جس حیوان، پہاڑ، وادی، ہتھیار، عورت، یہاں تک کھنڈرات کو دیکھا تو انہی اشعار کے سانچے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جنگ ہوئی تو ایک نیا موضوع ان کے ہاتھ آیا، اس کے واقعات کے تذکرے میں دیوان بھر دیے۔ موضوع کی قلت کی بنا پر ایسا ہوا کہ اشعار میں تکرار آیا اور توارد خاطر ہوا، یعنی بار بار جو ہے نا وہ چیزوں کا آنا، یعنی ایک جنگ کا ذکر بار بار آنا، ٹھیک ہے۔ اشعار کو چوری کیا گیا، نیز اسلوب کی وحدت اور افکار کی مشابہت بھی اسی قلت موضوع کا نتیجہ تھی، یعنی ایک وزن میں ایک بندے نے شعر کہا تو اسی کے اندر جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ چیزیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ اب شعر کی اقسام جو ہے وہ یہاں پر امپورٹنٹ چیز ہے۔ بنیادی طور پر شعر کی 3 اقسام پائی جاتی ہیں، جس میں پہلی شعر غنائی یا وجدانی ہے، یعنی لیرکل ہے، ایسا شعر جس میں شاعر اپنی طبیعت، شعور اور دل کی بات کو اپنی عبارت پر لے آئے۔ نمبر 2، شعر جو ہے وہ کیا ہے، قصصی ہے، ایپٹیک ہے، یعنی مختلف جنگی واقعات اور حکایات کو شعری سانچے میں ڈھال کر پیش کیا گیا، جیسے ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی ہمیں جو ہے نا وہ ملتی ہے جو انگریزی ادب کے اندر۔ تو اسی طرح شعر تمثیلی ہے، ڈرامیٹک، جیسے جو ہے نا وہ ہم یہ جو الیگزینڈر پوپ کی دا ریپ آف دا لاک ہے وہ ہمیں ملتی ہے انگریزوں کے پاس۔ شاعر کسی واقعہ کو اس طرح موزوں کرے کہ اس کی ایک تمثیلی جو ہے نا وہ جہت یا تمثیلی حالت جو ہے نا وہ بن جائے۔ تو یہ جو ہے نا وہ آج کا ہمارا جو ہے وہ دوسرا لیکچر تھا، اور یہ جو ہے نا وہ شعر کی اقسام کہاں سے لی گئی ہیں، تاریخ الادب العربی صفحہ نمبر 26 سے۔ تو اجازت دیجیے، اور دیوان حسان بن ثابت کے تیسرے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے اور تعلیم و تربیت کے لیے قدم اور کڈز گلوبل ٹی وی اور یعنی تخلیقات عالمی اطفال کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اینڈ say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.